ویلکم بیک ناظرین. جی چوائس صاحب, رانا صاحب نے تو آپ کو کمیشن کی پرپوزل دی, اس میں کیا میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اس میں تو کیسی بات بھی نہیں ہے. پہلے رانا صاحب کی کمیشن کی بات بعد میں ہوتی ہے, پہلے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی تسنیم قریشی صاحب ان کے گھر گئے, مسجد میں بیٹھے, تو اس طرح کی بات. اس کی فوٹیج بھی میں نے میڈیا پہ دیکھی ہے, اس طرح کی فوٹیج میں بھی آپ نے دیکھے, وہ ان کے گھر نہیں گئے سرگودے میں, وہ ان کے گھر آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے. فرق آ رہا ہے, یہ فرق آ رہا ہے ذرا تھوڑا سا, اس لیے ان کو میں اسی تسلیم کر لیا کہ وہ ان کے گھر گئے, یعنی گئے تو تھے, مہمان تو ان کی دعوت کی تھی. مہمان نہیں ہوتا. دیکھیں آپ میرے گھر آ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو میں آپ کو رو دوں گا. نہیں, آپ نے تو ان کے لیے 10 کھانے پکا کے رکھے ہوئے تھے. یہ باتیں پھر اس سے سن لیں بات. میں وہ چیزیں آلریڈی ایک پروگرام میں باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ کلیریفائی کی تھی یہ چیزیں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ غلط باتیں, اور ثابت کی تھی میں نے. وہ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں باقاعدہ میری ان کے ساتھ گفتگو جو ہوئی تھی. میں رانا صاحب کی یہ باتیں, یہ چونکہ چنانچہ اور سیمی کارنرز اور ڈاٹ وغیرہ لگا کے اپنے مرچ مسالہ لگا کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, غلط بات ہے. ابھی جوڈیشل کمیشن کی بات انہوں نے کی, کنہوں نے ان کو روکا ہے کہ کمیشن نہ بنائے, خود بنوا لیں. کیا یہ گورنمنٹ نہیں ہے؟ آپ کی فضول باتوں پہ ہم کمیشن کیوں بنائیں؟ انہی کی پرابلم ہے نا. نہیں, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں, یہی پرابلم کہہ رہے ہیں. آپ کا پراپیگنڈا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جو مرضی کرتے ہیں نا, کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا. جب میں بول رہا ہوں تو اس میں ان کو بولنے کا ذہن کے کسی بات میں نہیں بولتا, اور تھوڑا سا ان کو حوصلہ دے دیں, میری باتیں سن لیں, اس کے بعد جواب دے لیں گے, کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کو کمیشن کی ضرورت فیل کرتے ہیں تو یہ خود اپنا آپ کو کر دیں. ویسے بھی ان کے افتخار چوہدری صاحب سے جو رشتہ داری ہے اس کے حساب سے بہت اچھا فیصلہ لے لیں گے جو یہ چاہتے ہیں, جس طریقے سے ہوتا رہا ہے. اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے وہ جس طریقے سے وہ کام کرواتے رہے ہیں. یہ باتیں کو چھپی تو نہیں ہے, اور ریکارڈ ہے. بات یہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی, جنہوں نے کہی, گورنر نے نہیں کہی, ان کے اپنے فضل کریم صاحب MNA جو تھے, جو ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہوئے, ان کے حساب سے جامعہ نعیمیہ میں نواز شریف صاحب جب گفتگو کرتے رہے وہ ان کے سامنے نظر آیا. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ جو چیزیں ان کو الزامات کو درست کرنے کے لیے یہ خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ جی ہاں واقعی جی میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, فیصلہ کر لیں وہاں. اب جہاں تک جن صاحب نے بات کی ابھی کہ جی امریکہ کے آنے کے بعد یہ ساری پرابلم آئی ہے, تو میں تھوڑا سا تاریخ کی درستگی کہہ دوں کہ یہاں اس سے پہلے بھی سیکٹرین وائلنس چل رہا تھا. یہاں اس سے پہلے بھی امام بارگاہ مسجدوں میں دھماکے 9/11 سے بہت پہلے شروع ہو چکے ہوئے تھے. جس دن عامر ایک آیا ڈکٹیٹر آیا, اس کے بعد میری بات سن لیں. اب تو سیکٹرین سے آگے بات جا رہی ہے, ابھی بھی وہی پھنسایا ہوا آپ نے. کچھ سیکٹرین ہے, اس سیکٹر کو جو ٹیررسٹ کا فیکٹر ہے اس پہ تو اس وقت حکومتیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں, لیکن جو سیکٹرین فیکٹر ہے اس پہ ابھی تک کوئی کنٹرول نہیں آ پا رہا. آج ڈوین اسی بیس پہ آ رہی ہے اور اسی کی طرف لے کے آ رہے ہیں, اور اس طرح انوالو کیے جا رہے ہیں. ہم کبھی امریکہ کی جنگ کہہ دیتے ہیں, کبھی ہم کسی کے بندے ہمارے مار رہے ہیں, جنگیں ہم کسی کے نام پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ فوج اس وقت جس فوج کے لیے ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس کو کہا جی اس کو انوالو کر کے آپ کے نیوکلیئر جو پرابلم ہے اس کو دور کرنے کے, میں سمجھتا ہوں نیوکلیئر کا کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کسی قسم کا ہے. فوج اپنا وہ کام کر رہی ہے جس کا عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے, کہ عوام نے کہا کہ یہ کام کرنا چاہیے اور اس سے کریں. لیکن جب بھی یہاں ایک آمریت کا دور آتا ہے, وہ آ کے اپنی ویم اینڈ ول کے مطابق فیصلے کر کے ایک چیزوں میں جھونک کے چلا جاتا ہے. اس کو اس ناسور کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک طریقہ کار دینا پڑے گا. طریقہ کار کا یہی طریقہ تھا کہ ہم نے سب نے مل کے آپس میں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے اس پورے ملک کے اندر اس لہر کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس پہ قابو آ جائے گا. لیکن صرف ان چیزوں کو جو حکومتیں, جو بھی کوئی حکومت ہو, اگر وہ کسی قسم کا تھوڑا بہت کسی کو سپورٹ کرتی ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے لحاظ سے خاص کر یہ بتایا ابھی آپ جوائنٹ اسٹریٹجی کی بار بات کرتے ہیں, میری بات سن لیں. سیلاب کے اوپر میں اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب گئے, ایک جوائنٹ کمیشن کی بات بھی کی گئی, وہاں ہم جوائنٹ اسٹریٹجی نہیں بنا سکے سیلاب کے اوپر. کون کہتا ہے جوائنٹ اسٹریٹجی نہیں بنی؟ کوئی نہیں بنی. کمیشن تو اناؤنس ہو رہا ہے نا, جس میں دو فرد ہر صوبہ اپنا اپنا دے رہا ہے, تو اور کس طرح جوائنٹ اسٹریٹجی جائے گا؟ مجھے رانا صاحب ہو رہا ہے, میری بات سن لیں. یہ کونسل آف کامن ان کو انفارمیشن پڑھا لیں نا, جس میں انہوں نے میاں شہباز شریف یہ فیصلہ کر کے ہے کہ 2 نمائندے وہ دیں گے, 2 نمائندے 13 ممبر دے دیں گے. وہ اور بات دیکھیں بات سنیں, 13 ممبر. اب یہ کہتے ہیں جی فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے آپ صحیح انفارمیشن لیں, وہ اور بات ہے. میں پوری انفارمیشن میرے پاس صحیح ہے. دیکھیں جو انہوں نے بات کی تھی اس کو تو اسی وقت چاروں صوبوں میں سے جب میٹنگ ہوئی 3 نے ریجیکٹ کر دیا اس بات کو. بالکل یہ کونسل صرف آصف زرداری صاحب نے ریجیکٹ. پھر وہی بات, ان کی سوئی اڑی ہوئی ہے آصف زرداری میں. کیوں؟ اس لیے یہ اڑتے ہیں, وہ پوری قوم کی تباہی کے وہ ذمہ دار ہیں, سوئی کیوں نہ وہاں پہ اڑے. ان کی مجبوری ہے بیچارے رانا صاحب کی, کہ یہ ان کو جو اصل میں پرانا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے ساری عمر, پیپلز پارٹی سے. آصف زرداری کا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. لیگ میں جب آئے نا, اس کے بعد ان کو وہ تھوڑی سی آصف زرداری کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
آپ کی نظر میں نہیں, آپ اسی حساب سے تو آپ نمائندے بھی مسلم لیگ نون کے نہیں بنتے. پھر یہ چھوڑے بحث کو, اس بحث میں آئیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کس کی کون سی مسلم لیگ تھی, کون سی کونسل لیگ تھی, کہاں سے کنونشن لیگ چلی, یہ باتیں پھر آج وہ مسلم لیگ کا وہ رول ہی نہیں ہے. وہی مسلم لیگ ہے جو ہر عامر کے دور میں کسی نہ کسی کی گود میں بیٹھی ہے. پھر اس کے باتوں میں ہم چلنے شروع کریں, اس کا فائدہ کوئی نہیں. ہمیں ڈسکس وہ کرنا چاہیے جو آج کے ایشوز ہیں جس کے حساب سے. ابھی آپ نے کہا کونسل کی بات, اور وہ کونسل مشترکہ کونسل میں یہ فیصلہ ہوا جس میں 13 رکنی کونسل بن رہی ہے, جو مانیٹرنگ کرے گی, جو ریہیبلیٹیشن کی پلاننگ کرے گی, جو اس فنڈ ریزنگ جو ہو رہی ہے اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرے گی. اب انڈیویجول کوئی اگر فنڈ ریزنگ کر رہا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے. وہ اگر کوئی والنٹری سروس دینا چاہتا ہے تو اس کو کیوں روکیں ہم آگے. یہی جمہوریت کا طریقہ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ لگا دیں اور کہیں جی صرف یہ 4 بندے بیٹھ جائیں گے تو یہ بہت اچھا, باقی نہیں. اچھا رانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ جو سیلاب ہے اس کے اندر جو اس نے تباہ کاریاں مچائی ہیں, اس کی وجہ سے جو بدحالی ہوئی ہے اور بے روزگاری اور جو حالات ہیں ان لوگوں کے, ڈیفینیٹلی یہ مزید دہشت گردی میں اضافے کا باعث ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں جہاں حکومت کو جانا چاہیے تھا, ایون پنجاب گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا, وہاں جیسے مظفر گڑھ کا علاقہ ہے, وہاں جماعت الدعویٰ خبریں اس پا صحابہ جو ہے بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. یہ کالعدم تنظیمیں ہیں. جب یہ صورتحال ہے کہ یہ تنظیمیں پنجاب کے اندر اس طرح ریلیف ایفرٹس میں بھی جو ورک ہے اس میں بھی حصہ لے رہی ہیں, تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہوگی؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. انڈر یور نوز نا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پابندی لگا دیں اس بات کے اوپر کہ کوئی اور آدمی حکومت کے علاوہ جو ہے ان کی کوئی داد رسی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا تو اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ریپرکشنز ہوگی, اور پھر لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں گے اور لوگ اور زیادہ قریب ہوں گے ان لوگوں کے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی پازیٹیو ایفرٹس کو اتنا بڑھا دیں, حکومت اتنا کام کرے, NGOز اتنا کام کریں, اور دوسری فورسز اتنا کام کریں کہ ان لوگوں کی جو اگر وہاں کوئی پریزنس ہے تو وہ مارجنلائز ہو جائے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں اس میں نہیں, اس میں بالکل نظر آ رہا ہے. وہاں پہ اس قسم کا واقعہ جو سکھر میں لوگ باہر نکل آئے, جلاؤ گراؤ جو جب آپ کیمرہ لے جائیں گے تو لوگ آرام سے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے جو ہے وہ نعرے لگانے شروع کر دیں گے. اور سینکڑوں لوگ تھے جو